بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 451 نمبر حدیث پر کلام کا آغاز کیا تھا، بلکہ تقریباً اختتام پذیر کر دیا تھا۔ اس میں ایک بات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تیر لے کر مسجد میں آ چکا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ان پہ اس طرح اپنا ہاتھ رکھو کہ کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہتھیار مسجد میں لانا یہ کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ بعض حضرات جیسے اب شخصیات ہوتی ہیں، بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ گارڈز ہوتے ہیں، وہ نماز وغیرہ پڑھنے آتے ہیں، تو بعض اوقات گارڈز مسجد میں آ جاتے ہیں، جوتے سمیت تو نہیں آتے، مطلب جوتے اتار کے، لیکن اسلحہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو مسجد میں اسلحہ لانا مناسب نہیں ہے، مسجد میں اسلحہ لانا نہیں لانا چاہیے۔ تو دیکھیں اگر اس قسم کے واقعی جان کے خطرات ہیں، کچھ دشمن بھی ہیں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی اسلحہ مسجد کے اندر لانا شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ اسلحہ کوئی فی نفسی گندی یا بری چیز نہیں ہے، اس کا صحیح یا غلط استعمال ہے۔ صحیح استعمال انسان کرے، مطلب تخریب کاروں کو مارنے کے لیے، جیسے پولیس والوں کے پاس ہتھیار ہیں، فوج کے پاس ہتھیار ہیں، اور واقعی وہ دشمنان اسلام کو مارتے ہیں اس سے بالفرض، تو یہ صحیح یوز ہے، صحیح اس کا استعمال ہے۔ تو پھر ہتھیار کو فی نفسی بری چیز تو نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انہی ہتھیاروں سے خود مسلمانوں کو مار رہا ہو، بے گناہوں کو بیچاروں کو ہلاک کر رہا ہو، یا لوگوں کو لوٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہو، تو اب یہ اسلحہ پھر بھی برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ جیسے نوٹ فی نفسی کوئی بری شے تو نہیں ہے نا، کوئی اگر حرام طریقے سے اس کو کمائے، حرام جگہ خرچ کرے، تو اس کا یہ کمانے کا معاملہ اور خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے قابل گرفت۔ نفس نوٹ کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار کو مسجد میں لانا ہی مسجد کی بے حرمتی اور بدتمیزی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی اس طرح سیکورٹی کے کچھ معاملات ہیں تو ہتھیار لا سکتے ہیں، جیسے کہ اس کی دوڑی دلیل یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مسجد میں ہتھیار لانے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ آگے ہے کہ باب المرور فی المسجد، مسجد میں گزرنے کا باب۔ اس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری مساجد میں سے کسی جگہ سے یا ہمارے بازار میں سے کسی جگہ تیر لے کر گزرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے کے حصے کو پکڑ کر رکھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں اور توسیع ہے ذرا، پہلے مسجد کا ذکر تھا، اب مسجد کے علاوہ بھی کہیں پر بھی گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ تمہارے معاملات سے، تمہاری حرکات سے، تمہاری بے احتیاطی اور بے توجہی کی بنا پر کسی دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لہذا جب نادانستہ طور پر تکلیف پہنچنے کو سرکار ناپسند فرما رہے ہیں، تو پھر جان بوجھ کر اور دانستہ طور پہ مسلمانوں کو اذیت دینا یہ کس طرح جائز اور روا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ آخرت سے ڈریں کہ وہاں پر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیچھے پارٹی کھڑی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی مطلب وہاں پہ کمزور نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کے کمزور وہاں پہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں اتنی ہی خطائیں کریں کہ جس کے عذاب بھگتنے کی انسان کے اندر طاقت ہو، اور یقیناً سی بات ہے کہ ہم میں تو ایک گناہ کا بدلہ سہنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ ضرور پکڑے جائیں گے، وہ ضرور جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو مظلوم کو ظالم سے راضی کر کے ظالم کو نجات عطا فرما دے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ حکم لگانے والے کہ ہم کسی کے جرائم کو دیکھ کر یا بری چیزوں کو دیکھ کر یہ حتمی حکم دے دیں، 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ دیں کہ یہ تو جہنم میں جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنتیوں والے کام کرنے والا کیا واقعی جنت میں جائے گا، یا دوزخیوں والے کام کرنے والا واقعی دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات معاملہ بالکل برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ تو ضمناً یہ ایک بات میں نے عرض کر دی، حالانکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ ہمیں گناہ گار کے گناہ سے ضرور نفرت رکھنی چاہیے، خود گناہ گار سے نہیں۔ اور یہ فیصلہ کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا،
یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر فرماتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں اور کس کو کہاں داخل کرنا ہے۔ آپ کو مجھے قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ حکم لگا دیں۔ ہاں ہم اپنا خیال یہ ظاہر کر سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں یار اس کے اعمال ایسے ہیں کہ بس اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو لگتا ایسا ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میں بھی والی بات جو ہے لعل، جس کو اردو میں شاید کہتے ہیں، کہ اگر اس نے ایسا کام نہیں چھوڑا تو مجھے لگتا ایسا ہے شاید یہ جہنم میں چلا جائے، یا ہو سکتا ہے جہنم میں چلا جائے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں شک ہے، ظن ہے، ہم یقینی طور پہ ایک بات نہیں کہہ رہے۔ تو اخروی معاملہ کسی کے بارے میں بھی ہو، خصوصاً جہنم کے بارے میں یقینی طور پہ نہ کہیں، اور جنت کے بارے میں ان کے بارے میں آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے، جیسے سارے نبی یقیناً جنت میں جائیں گے، تمام صحابہ یقیناً جنت میں جائیں گے، جو واقعی اللہ کے ولی ہیں یقیناً جنت میں جائیں گے۔ باقی ہم ان کے نیچے درجے والوں کے لیے حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ جی جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اللہ کی رحمت سے میں امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یقینی طور پر ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم جنت میں جائے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں گرفت ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بس یہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا، محلے کے اندر ہو گیا، ذرا ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، مسجد میں نمازی بن گئے ہیں، تو وہ معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت کا قلمدان ان کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو چاہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہوا اور جہنم میں بنا دیا 2 منٹ میں، تم جہنم میں جاؤ گے، بچو گے نہیں۔ یہ فقیر کی زبان سے نکل گیا ہے۔ ارے بھائی تو فقیر، تمہیں ایسا مقام کہاں سے مل گیا کہ آپ لوگوں کے لیے جہنم کی وعیدیں بیان فرمائیں؟ یہ نبیوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے، وہ بھی نبی اپنے پاس سے بھی نہیں کہتا، جو اللہ تعالیٰ اس کو وحی فرماتا ہے اس کے مطابق وہ کسی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ باقی آپ کو ہمیں کہاں سے اختیار ہو گیا؟ تو عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اتنا بڑا پن نہیں دکھانا چاہیے، تھوڑا سا نیچے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کیجئے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے باعث تکلیف نہ بنیں۔ اگر بن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، جس کے لیے بنے ہیں اس سے معذرت کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ اگلا باب ہے باب الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر پڑھنا۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گواہی طلب کرتے تھے۔ کس بات پر؟ کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ اس کی روح القدس سے یعنی جبریل امین سے تائید فرما۔ حضرت حسان پوچھتے تھے آپ گواہی دیتے ہیں کہ ایسا سرکار نے کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس روایت میں یہ نہیں ہے، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شعر پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ آپ مسجد میں شعر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر فوراً یہ والی اب آگے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کو بلایا اور کہا کہ ذرا آپ گواہی دیں، آپ گواہی دیتے ہیں کہ خود سرکار نے مجھ سے یہاں پہ شعر پڑھوائے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو یہ روایت آگے آئے گی، کافی آگے آئے گی جو میں بتا رہا ہوں تو عمر فاروق والی، اس میں اتنا ہی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی دلوائی۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اگر اب اس والی حدیث کو بھی در ملا لیں کہ اگر کوئی ہم پر آبجیکشن کرتا ہے اور کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے جھگڑنے کے بجائے کچھ ایسے ثبوت فراہم کر دیے جائیں نرمی اور سکون کے ساتھ کہ سامنے والے کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ جیسے خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کہا، تو آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں کس کے سامنے کہا، فلاں جگہ کہا، تو چلو بھئی آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ اس طرح معاملے کو رفع دفع کیا جائے، سب سے بہتر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں فرمایا تھا کہ آپ شعر پڑھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ جو تھے ان کے ہاں طریقہ ہوتا تھا کہ یہ اشعار کی شکل میں بعض اوقات لوگوں کی برائیاں بیان کرتے تھے، جس کو ہجو کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے فصیح و بلیغ اشعار کہنے والے تھے، اور ہر قوم کا اپنا کچھ ایک مزاج ہوتا ہے جس کو وہ بہت ہی لائک کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عربوں میں تھا کہ وہ قصائد بڑے شوق سے سنتے تھے، اگر کسی نے ہجو کی ہے تو پھر وہ ایک جگہ جمع ہو گیا، چلو وہ سنو، ہاں ایک اشعار لکھے گئے فلاں کے بارے میں، فلاں قبیلے کے بارے میں، تو بڑے شوق سے آ کے سنتے تھے، سنائیں، اور وہ سناتے تھے،
ان کی کاپیاں کروا لی جاتی تھیں اور پھر وہ معروف ہو جاتے تھے۔ تو کہا جاتا تھا کہ ہجوف جو ہے کفار، یہ جو شاعروں کی ہجوف ہے یہ تیروں کی طرح مؤثر ہے، جیسے تیر جسم کے اندر گھس جاتا ہے ایسے یہ جو اشعار ہوتے تھے یہ قلوب کو چیر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اچھے اچھے صاحب عزت لوگوں کی عزتیں مٹی میں ملا دیا کرتے تھے، اتنے خطرناک قسم کے یہ اشعار ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی بعض لوگوں نے اس طرح کی اشعار کی شکل میں گستاخیاں کی، یہ کفار کرتے تھے، ہجو لکھ دیا کرتے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہماری طرف سے ان کفار کو اشعار کی شکل میں جواب دے؟ تو اس میں حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اس طرح کعب بن مالک کا بھی آتا ہے۔ ان دو نے بھی کوشش کی لیکن اتنے مؤثر شعر نہ محسوس ہوئے، تو سرکار نے پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کریں۔ تو حسان بن ثابت کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں ایک شعر کی طرح ہوں کہ جب میں زبان کھولوں گا تو یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ان کو پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ تو سرکار فرماتے تھے ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے ممبر لگایا گیا، حسان بن ثابت اس پہ بیٹھے اور آپ نے جو اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور ان کی ہجوف کے جواب میں تھے وہ آپ نے پڑھے، اور جب وہ پڑھے تو سرکار کو بہت پسند آئے، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما، یعنی ان کو اور الہام فرما، ان کو زبان کی روانی عطا فرما، ان اشعار کی تاثیر کو بڑھا، کیونکہ یہ تیرے نبی کے دفاع میں لکھے گئے ہیں۔ یہ اصل معاملہ تھا۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مسجد میں اچھے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا مسجد میں حمد پڑھنا، نعت شریف پڑھ لینا، کسی بزرگ کی منقبت پڑھنا یا اصلاحی اشعار پڑھنا، قوم کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے موت کے موضوع پہ شعر لکھے ہوتے ہیں اور مقررین یا خطباء ان اشعار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے خوف سا پیدا ہوتا ہے، تو اس قسم کے اشعار مسجد میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پہ ممانعت آپ کو کہیں پر بھی نظر آئے کہ سرکار نے مسجد میں شعر پڑھنے سے منع کیا، اس سے مراد وہ اشعار ہوتے ہیں کہ جو کفار نے لکھے، الٹے سیدھے فحش قسم کے اشعار، بیکار قسم کے مضامین پر مشتمل اشعار۔ لہذا یہ جائز نہیں ہوگا کہ کچھ 6-5 شاعر مل جائیں اور کہیں جی نئی شاعری لکھی ہے چلے مسجد میں بیٹھے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور وہ شعر کس کے بارے میں؟ پھولوں کے بارے میں، چمن کے بارے میں، اپنے محبوبوں کے بارے میں، ملک کے حالات کے اوپر۔ یہ تو بیکار اور فضول چیزیں ہیں، اس قسم کے اشعار مسجد میں پڑھنا بے ادبی میں شمار ہوگا۔ لیکن جو ہم نے آپ کو بتایا اصلاحی اشعار ہوں، حمد کے ہیں، نعت کے ہیں، منقبت کے ہیں، یہ اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا ثبوت یہ صحیح حدیث آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حدیث میں موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو بٹھایا ممبر پہ، اشعار سنے اور بعد میں انعام بھی دیا ہے سرکار نے، یہ بھی ثابت ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں، حسان بن ثابت بیٹھے ہوئے ممبر پر، سامنے جلوہ افروز ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یقینی سی بات ہے کہ سرکار نیچے جلوہ افروز ہیں اور حضرت حسان بن ثابت تھوڑا سا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ الامر فوق الادب، کہ امر یعنی حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ جب بڑا ایک حکم دے دیتا ہے کہ آپ کو ایسا کام کرنا ہے تو پھر اس کا حکم ماننا، اس کا ادب کرنے سے جو ہم اپنی دانش میں اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں زیادہ اولا اور افضل ہو جاتا ہے۔ لہذا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، سرکار نیچے جلوہ افروز ہوئے، سرکار کی طرف سے عاجزی کا اظہار ہے کہ اتنے بڑا ایک نبی، ایک حاکم، ایک بہترین لیڈر، وہ نیچے زمین پر تشریف فرما ہے اور ایک غلام کو ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے، عاجزی کا درس دیا۔ اور غلام اوپر اگر بیٹھا ہے تو وہ بعد اللہ بے ادبی نہیں کر رہا ہے بلکہ الامر فوق الادب کا درس دے رہا ہے کہ اگر مجھے بٹھا دیے گا تو ٹھیک ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر پیر صاحب نیچے بیٹھ جائیں اور کسی مرید کو اوپر بٹھا کے کہیں تم نعت پڑھو، تو اس میں مرید کو پیچھے سے مارنا کمر کے اندر کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، پیر صاحب نیچے بیٹھے میں تم اوپر بیٹھ گئے ہو، یہ غلط ہے، نہ کریں آپ ایسا۔ ہاں، مرید خود نہ بیٹھے ہوئے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بیٹھ گیا پیر صاحب کا حکم مان کے تو اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔ ایسی شاگرد اوپر بیٹھ گیا، استاد نیچے بیٹھ گیا کہ چلو بھائی کچھ بیان کریں، تو اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اب آپ پھر تھوڑا سا ایک منظر ذہن میں لائیں، ایک حضرت حسان بن ثابت سرکار کے مدح میں شعر پڑھ رہے ہیں، آپ کی مطلب عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور خود سرکار سامعین میں بیٹھے ہیں اور صحابہ ہیں۔
یہ اگر آپ غور کریں تو ایک نعت خوانی کا سا منظر پیدا ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک نعت خوان بیٹھا ہوتا ہے، سامنے آڈینس ہیں اور وہ نعت پڑھ رہا ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور سرکار بہت ہی خوش ہوتے تھے جب اشعار اچھے پڑھے جاتے تھے۔ کئی لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں قصائد پڑھے ہیں اور جن کو سرکار نے اجازت دے دی، اور بعض روایات میں ایسا ہے الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھیں آپ، یہ کتاب ہے الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے قصائد پڑھے ہیں اور سرکار جھومے ہیں اس پہ، جھومے سے مراد یعنی اس طرح خوش ہوئے ہیں، لکھا تھا کہ دائیں بائیں ہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہوئے اور دعائیں دی ہیں سرکار نے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مطلب نئی بدعت نہیں ہے کہ ایک نعت خوان بیٹھ گیا اور لوگ اس کی نعت کو سن رہے ہیں، معاذ اللہ یہ اس قسم کی محافل کوئی بدعت نہیں ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے کہ حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ ہاں ان نعت خوانیوں میں جو اگر کوئی غلط طریقہ رائج کرے گا، کوئی خرافات ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے، جس طرح نوٹ اس طرح لٹانا اوپر یا یوں پھینک دینا، اپنے اصل میں تو ویڈیو بنوا رہے ہوتے ہیں، نوٹ تو کیا اس کو دینے ہوں گے، تو یہ غلط طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے پوری رات نعت خوانیاں چلتے رہنا اور فجر میں غائب ہو جانا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ خلاف شرع طریقہ ہے۔ ایسی پوری رات نعت خوانی کا شاید اس شخص کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو جو نعت خوانی میں تو بیٹھا رہے لیکن فجر کی نماز قضا کر دے، فرض بھی چھوڑ دے اور جماعت واجب بھی چھوڑ دے، تو فرض واجب چھوڑ کے صرف ایک مستحب کے لیے کرنا۔ پھر ایسی نعت خوانی بھی ٹھیک نہیں ہوگی جس میں اتنے زوردار لاؤڈ اسپیکر لگائیں کہ پورا محلہ رات بھر دعا کرتا رہے کہ اللہ اس نعت خوانی کو ختم کر تاکہ ہمیں سکون کی نیند آ سکے، ہم نے تو گھر اپنے کاموں پہ جانا ہے، بچے بیمار ہیں، دادی بیمار ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، مریض بیچارہ تکیے اپنے سر پہ رکھ کے ان کانوں کو روکنے کی، آوازوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے کانوں میں گھس کے اس کے دماغ کو جھنجھوڑ رہی ہیں، اس کی طبیعت کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا، ایکو ساؤنڈ مست چاہیے نعت خوان صاحب کو، اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا نعت خوانی میں، اور بہت تیز ترین نعتیں مطلب لاؤڈلی طور پر پڑھی جاتی ہیں پوری رات، اس سے اذیت لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ اس کو اگر کوئی کہے کہ ہم یہ نعت خوانی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، یہ سنت ہے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ نعت خوانی ضرور سنت ہے، لیکن ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پھر اس سنت کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے کریں کہ واقعی وہ سنت رہے، وہ مطلب بدعت میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر ایسی نعت خوانی ہو جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف بنے تو وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کو اختیار کریں، اس کو بدلیں، طریقہ تھوڑا سا بدلیں، وقت مناسب پہ شروع ہو اور بہت ہی اچھے وقت پہ ختم کر دیں۔ مغرب کے بعد شروع کریں، عشاء تک ختم کر دیں، عشاء کے بعد اگر شروع کریں تو 1-1.5 گھنٹے کی نعت خوانی کافی ہونی چاہیے، اس کے بعد ختم، لوگ جا کے اپنا رات کو سوئیں، صبح فجر کے اندر اٹھیں، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔